السلام علیکم۔ جب ہم قرآن کو ترجمے سے پڑھتے ہیں، اس کا مطالعہ کرتے ہیں، تو ہمیں جگہ جگہ اللہ کے فرامین پڑھتے ہیں۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ تم غور و فکر کرو اپنے آپ پر، اس کائنات پر، سمندر، دریا، جنگل، چرند پرند، جانور، انسان، حیوانات، ان سب پر تم غور و فکر کرو۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں غور و فکر کی دعوت اس لیے دیتا ہے، یا غور و فکر کا حکم ہمیں اس لیے دیتا ہے کہ تاکہ ہم اس سے سیکھیں۔ غور و فکر کرنے سے ہم سیکھیں جو چیزیں ہمارے لیے بہتر ہیں، اللہ کی قدرت کو ہم جانیں۔ اور اللہ نے غور و فکر جب ہم کریں گے تو اللہ نے دریاؤں کے اندر، سمندر کے اندر، پہاڑوں کے اندر، جنگلی جانوروں کے اندر، حیوانوں کے اندر، چرند پرند کے اندر ہمارے لیے پیغامات چھپائے ہوئے ہیں۔ جب ہم ان چیزوں پہ غور و فکر کریں گے تو ہمیں وہ پیغام ملے گا، تو ہم اپنی زندگی کو اچھی بنا سکتے ہیں، اچھی طرح گزار سکتے ہیں۔ جم کاربیٹ کو شیر کے مطالعے کا ماہر سمجھا جاتا ہے۔ جم کاربیٹ کے نام پہ ہندوستان میں حیوانات کا ایک پارک بنا ہوا ہے۔ جم کاربیٹ کا کہنا ہے کہ شیر کسی انسان پر حملہ نہیں کرتا جب تک کہ اس کو اپنی طرف سے زخمی نہ کر دیا جائے یا اس کو چھیڑا نہ جائے۔ جب تک شیر کو ہم چھیڑیں گے نہیں، شیر کسی انسان پر حملہ نہیں کرتا۔ جو لوگ جنگلوں میں رہتے ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ جب ان کا شیر سے سامنا پڑتا ہے تو کوئی خطرے کی بات نہیں ہے، کیونکہ شیر ان سے کتراتا ہوا اپنے راستے سے نکل جاتا ہے۔ تو شیر مردم خور یا آدم خور جانور نہیں ہے۔ شیر فطری طور پہ مردم خور جانور نہیں ہے، اور شیر کو مردم خور کہنا یہ غلط بات ہے۔ شیر فطری طور پر یہ اپنی پیدائش سے مردم خور جانور نہیں ہے، شیر دشمن خور جانور ہیں۔ جب کوئی اناڑی شیر کا شکار کرنے جاتا ہے تو وہ اچھی تیاری نہ ہونے کی وجہ سے اپنا کارتوس شیر پہ خالی کر دیتا ہے۔ اب وہ جب شیر کو شکار کرتا ہے تو گولی اپنے نشانے پہ نہیں لگتی، شیر کو سائڈ سے چھوتی ہوئی گزر جاتی ہے، یا شیر کو ہلکی سی زخمی کرتی ہوئی چلی جاتی ہے۔ شیر اور اس طرح شکار کرنے سے شیر ہلاک نہیں ہوتا بلکہ زخمی ہو جاتا ہے۔ ابھی جو زخمی شیر ہیں، جب یہ کسی انسانی شکل کو دیکھتا ہے تو اس کو اپنا دشمن سمجھتا ہے اور اس انسان پہ یہ حملہ کر دیتا ہے اور اس کو ختم کر دیتا ہے۔ شیر انسان کا دشمن نہیں ہے، شیر دشمن کا دشمن ہے۔ جو انسان شیر کو چھیڑ دیتا ہے، اس کو زخمی کر دیتا ہے، شیر اس پہ حملہ آور ہو کے اس کو ختم کر دیتا ہے۔ اگر انسان شیر کو زخمی نہیں کرے تو شیر انسان کے برابر سے گزر جائے گا، اس کو تکلیف دیے بغیر، اس کو کوئی نقصان بھی نہیں پہنچائے گا۔ یہ جو قانون ہے یہ شیر اور انسان کے لیے بھی ہے، اور یہی قانون انسان اور انسان کے لیے بھی ہے۔ اگر آپ اپنے دشمن کو ہلاک نہیں کر سکتے تو اس کو زخمی بھی نہیں کیجیے، کیونکہ جو دشمن زخمی ہو جائے گا وہ آپ کے لیے انتہائی زیادہ خطرناک ثابت ہوگا۔ اگر دو دوست تو کی آپس میں دوستی ہے اور اس میں سے ایک دوست دوسرے کا دشمن ہے، تو اگر اس دوست نے اپنی دشمنی کو اس پر ظاہر کر دیا تو اس دوست کا، دوسرے والے دوست کا رویہ اس سے بدل جائے گا۔ اب اس کا جو رویہ ہے وہ دشمنوں والا ہو جائے گا۔ تو اگر اس نے اپنی دشمنی کو چھپا کے رکھا، ظاہر نہیں کی، تو جو دوسرا والا دوست ہے اس کا جو رویہ ہے وہ دوستوں جیسا ہو جائے گا، محبت کرنے والا ہو جائے گا۔ تو انسان کی جو دشمنی ہے وہ اس کو اپنے اندر چھپا کے رکھے، اگر اس نے ظاہر کر دی تو جس کے اوپر ظاہر کی ہے اسی دن اس کا رویہ بدل جائے گا۔ تو دشمنیوں کو چھپا کر رکھنا چاہیے۔ اچھا، ہم انسان کو زخمی کس طرح کرتے ہیں؟ ہم انسان کو زخمی کرتے ہیں اسے گھور کے۔ جب ہم کسی بندے کو گھور گھور کے دیکھتے ہیں تو وہ زخمی ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہماری جو نظریں ہیں یہ تیر ہیں، یہ میزائل ہیں۔ جب ایک بندہ اپنے گھر سے نکلتا ہے، کام پہ جا رہا ہے یا آفس سے جا رہا ہے، تو جب وہ نکلتا ہے گاڑی میں یا پیدل جاتا ہے تو گاڑی کے لکڑ پہ جو لڑکے کھڑے ہوئے ہیں تو ان کو وہ بس ایک نظر دیکھے اور نکل جائے۔ اگر اس نے ان کو بار بار دیکھ لیا، گھور گھور کے دیکھ لیا، تو یہ جو گھورنا ہے اس کو زخمی کرنا ہے۔ تو اگر یہ بغیر گھورے نکل جائے گا
تو بندے آرام سے رہیں گے. اگر یہ آتے جاگتے ان کو گھورتا رہے گا وہ سارے پریشان ہو جائیں گے, بولے اس کو کیا ہو گیا, گھور گھور کے جا رہا ہے تو اب جب وہ واپسی میں جب پلٹے گا تو یہ دوست اس پہ اٹیک کر دیں گے, وہ بھی گھورنا شروع کر دیں گے. تو بندہ ہمارے معاشرے میں رہنے کا طریقہ یہ ہے کہ بندہ جس محلے میں رہ رہا ہے یا جہاں بھی جا رہا ہے کام سے, تو سیدھا آئے سیدھا چلا جائے, خواہ ایک دوسرے کو گھورنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر گھورے گا تو وہ اس کے لیے مسئلہ پیدا ہو جائے گا, وہ اس پہ اٹیک کر دیں گے. تو انسان گھور کے دوسرے کو چھیڑتا ہے, دوسرے کو زخمی کرتا ہے, جب وہ زخمی ہو جاتا ہے وہ اس پہ اٹیک کر دیتا ہے. اور ایک یہ بھی بات ہے کہ اپنے دشمن پر کبھی بھی اچھی تیاری کے بغیر حملہ نہیں کرنا چاہیے. اگر دشمن کے اوپر اچھی تیاری کے بغیر حملہ کر دیا جائے گا تو یہ ایسے ہی ہے کہ اپنے ہاتھوں سے اپنی قبر کو کھود لینا. طاقتور دشمن پر اچھی تیاری کیے بغیر حملہ کرنا بیوقوفی ہے. تو انسان کو اپنا دماغ استعمال کرنا چاہیے. تو ہم جانوروں سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں, ہم پرندوں سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. تو شیر سے ہم نے سیکھا کہ شیر انسان کا دشمن نہیں ہے, شیر آدم خور جانور نہیں ہے, شیر دشمن خور جانور ہے. جو شیر کا دشمن ہو جاتا ہے شیر اس پہ اٹیک کر دیتا ہے. اگر ہم نے انسان کو دشمن بنا لیا, ہم نے اپنی دشمنی اس کو ظاہر کر دی, اس کو بتا دی, تو وہ ہم پہ اٹیک کر دے گا, اس کا رویہ بدل جائے گا. ہم اپنی آنکھوں سے, اپنے رویوں سے, اپنی باتوں سے دوسروں کو چھیڑتے ہیں, دوسروں کو دشمن بناتے ہیں. جو آگ لگانے والے جو جملے ہوتے ہیں اس سے اجتناب کرنا چاہیے. کچھ ایسے جملے ہوتے ہیں جو انسان کے تن بدن میں آگ لگا دیتے ہیں, اس کو بھڑکا دیتے ہیں. تو اس طرح کے جو جملے ہیں یہ جملے سامنے والے کو چھیڑ دیتے ہیں, اس کو زخمی کر دیتے ہیں. جب وہ زخمی ہو جائے گا تو ہم پہ اٹیک کر دے گا, جس کے اور یہ ہمارے لیے بھی نقصان ہے, معاشرے کے لیے بھی نقصان ہے. 7-8 سال پہلے سائٹ ایریا کا ایک واقعہ ہے جو میں نے اخبار میں پڑھا تھا. مالک کا اکاؤنٹنٹ سے کسی بات پہ مسئلہ چل رہا تھا, تو روزانہ ان میں بحث و تکرار ہو رہی تھی. تو مالک بہت سخت الفاظ اس اکاؤنٹنٹ سے بولا کرتا تھا. اس سخت الفاظ کا مطلب یہ ہے کہ اس کو زخمی کرنا. تو سخت الفاظ بولا کرتا تھا. ایک دن گزرا, 2 دن بات بڑھتی گئی, بحث بڑھتی رہی. تو ایک دن کسی دن جو اکاؤنٹنٹ ہے وہ رکھ کے لے کے آ گیا کہ اب مالک نے ابھی کچھ بولا تو میں اس کو پھڑکا دوں گا. تو وہی بات وہی, پھر مالک نے پھر وہی سخت الفاظ نکالے, تو اسے نکالا, دھڑنگ دھڑنگ دھڑنگ, مالک کو مار دیا. تو یہ جو سخت الفاظ ہیں یہ سامنے والے کو دشمن بناتے ہیں. ہمیں ہر کام کے اندر نرمی اپنانی چاہیے. اور حدیث کا مفہوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے ہر کام کے اندر نرمی پیدا کرو. ایک حدیث یہ بھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کام کے اندر نرمی شامل ہو جاتی ہے اللہ اس کام کو خوبصورت بنا دیتا ہے. تو ہمیں نرمی سے پیش آنا چاہیے, سب سے نرمی سے بات کرنی چاہیے تاکہ ہمارے معاملات خوبصورت ہو جائیں, ہماری زندگی خوبصورت ہو جائے. جب کوئی بندہ یا شخص اپنے گھر سے باہر نکلے تو جب باہر نکلے اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ اسے جتنے بھی انسان نظر آ رہے ہیں وہ سارے کے سارے شیر ہیں. اگر اس نے ان شیروں کو چھیڑ دیا یہ سارے شیر اس پہ حملہ کر دیں گے, اور اگر اس نے ان شیروں کو نہیں چھیڑا تو شیر سیدھے سیدھے اپنے راستے سے نکل جائیں گے, اس کو نقصان نہیں پہنچائیں گے. تو معاشرے میں ایک اچھی زندگی گزارنے کا ایک یہ بہترین طریقہ ہے جو شیر کی مثال میں نے آپ کو بتائی, کہ شیر جب تک انسان پہ حملہ نہیں کرتا جب تک کہ اس کو کوئی چھیڑے نہیں, اس کو کوئی زخمی نہیں کرے. تو ہر بندہ جو گھر سے نکل رہا ہے وہ دوسرے بندے کو شیر سمجھے, اور اس کو سمجھنا چاہیے شیر ہے, اگر اس نے اس کو چھیڑا یہ اس پہ حملہ کر دے گا تو اس کے لیے مسئلہ ہو جائے گا. تو معاشرے میں ایک اچھی زندگی گزارنے کا یہ سب سے بہترین طریقہ ہے. تو اللہ نے یہ پیغام انسانوں تک پہنچایا ہے شیر کی مثال سے. شیر کی مثال سے یہ ہم سیکھ سکتے ہیں کہ معاشرے میں ایک اچھی زندگی کس طرح گزارنی چاہیے.